آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 105 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 44 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا ان پر، فیہا، اس میں، مطلب ان تعلیمات میں، آیات میں، کتاب میں، یہ سارا اشارہ ہوتا ہے۔ ان النفس بالنفس، یقیناً جان کے بدلے جان ہوگی۔ کوئی شخص کسی کی جان ضائع کرے گا، قتل کر دے گا تو اس قصاص میں اس کی جان کو مارا جائے۔ وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا اسی طرح قصاص اور بدلہ ہوگا۔ لیکن فمن تصدق به فهو کفارۃ له، جو شخص اس قصاص کا صدقہ کر دے، معاف کر دے، تو اس کے لیے اس کو کفارہ بنا دیا جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو شخص، جو قوم نہیں فیصلہ کرتی اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ سب لوگ ظالم قرار دیے جائیں گے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے بعد، ان کے قدموں کے نشان پر، مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول انبیاء تشریف لائے، اور ان کے بعد پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے جو تورات کے مسائل تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے جناب عیسیٰ بن مریم کو انجیل کتاب دی، فیہ ہدی و نور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، نور ایمان۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل جو ہے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تورات کے مسائل تھے۔
وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے فیصلے کریں انجیل والے، یعنی جن کے لیے وہ رہنما کتاب بنائی گئی، بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا یا نہیں فیصلہ کرتا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون، پس وہ لوگ نافرمان ہیں، فسق و فجور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایسے فیصلے نہیں کرتے۔ ذرا اللہ رب العزت نے نظام زندگی کے لیے بڑی شفقت فرمائی ہے کہ قانون سازی فرمائی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے، کر دو بند، ہر شخص کو جو پیدا ہو گیا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ کیوں اس کو نہیں زندہ رکھا جاتا؟ تو یہ قانون بنا ہے، اگر کسی کو مارے گا اس کے بدلے وہ مارا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے نظام قصاص تمہاری زندگی کے لیے بنایا ہے۔ جب تمہارا مارا جائے گا نا، جس نے ظلمن کسی کو قتل کیا تو احساس پیدا ہوگا کہ یہ بہت بڑا گناہ تھا، ہم نے جو جرم کیا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس سے چھینے نہ جائیں، اس سے چرائے نہ جائیں، اس کی چوری نہ کی جائے۔ میدان صاف ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، راستوں کے اندر، دکانوں کے اندر، مارکیٹوں میں، مکانوں میں تالے توڑ کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ہر ممکن چھینا جا رہا ہے۔ تو شریعت نے پوچھا کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو کیا شریعت نے قانون بنایا ہے؟ تو ہاں قانون بنایا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر وہ چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں ہاتھ نہیں کاٹتے؟ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہنے کا یہی قانون ہے کہ چوروں کا ہاتھ کاٹو۔ اگر چور نہیں ہے تو اس کو چور کہتے کیوں؟ اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو اس پر جرم کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا ہے، اگر وہ کسی کو تانا مارتا ہے نا کہ تو مخنث ہے معاذ اللہ، جی میں وقت خسریا کہتے ہیں نا لوگ، تو رسول کریم نے فرمایا اس کو 20 لتر مارو، 20 کوڑے مارو۔ کیوں کسی کی عزت پہ کو حملہ کرتا ہے؟ کسی کو کفر کا تانا مارے تو پھر بھی شریعت نے قانون فرمایا، تعزیرات بیان فرمائی۔ کیوں کسی پہ ایسے کرتے ہو؟ اپنی راہ پہ چلو، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ فرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ بھی قانون فرمایا ہے کہ کسی کی عزت پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، الزام نہیں لگاؤ گے، قانون بنایا اللہ نے۔ شریعت محمد الرسول اللہ میں یہ کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے تو آپ نے تربیت فرمائی ہے کہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے کس طرح ہونا۔ پہلی بات پھر میں آپ اجازت دیں، سلام کریں، السلام علیکم کہو اور دروازہ کھٹکھٹاؤ یا بیل دو جو آج کا طریقہ ہے۔ تو اس سے پہلے تو یہی تھا دروازہ کھٹکھٹانا۔ نبی محترم نے فرمایا کہ آپ یہ سلام کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازے سے ہٹ کر آپ کھڑے ہوں۔ تو بلا ضرورت بلا مقصد اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے تو اندر جانے کی، اندر گھسنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ وہ ہماری الگ معاشرت ہے، وہ بڑے فریڈم پا جی ان کا آنا جانا ہے، ان کے گھر میں آنا جانا ہے۔ کیا آنا جانا ہے جی ان کا؟ جی کون ہے یہ لوگ؟ رسول اکرم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی اگر گھر کے دروازے کی دراڑ ہے، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے
یا جو پردے کے اندر کچھ شگاف ہے، کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے اندر ان پردوں سے، ان شگاف اور سوراخوں سے اندر جھانک کے دیکھے۔ اندر ان کی مستورات، مائیں بہنیں بیٹیاں، جو ان کے حالات ہیں وہ اچھے یا مندے، لیکن باہر میں آنے والے کے لیے قانون ہے کہ تم اندر نہیں جھانکنا۔ شریعت رسول کریم میں یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو گھر والے کو اجازت دی ہے کہ تو لوہے کی سلاخ کے ساتھ اس کی آنکھ توڑ دے، آنکھ ضائع کر دے۔ اگر ویسے کو آدمی، آگے بات آ رہی ہے، کوئی زخمی کرتا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں، ناک کا، کان کا، آنکھوں کا نام لیا ہے، کسی کی آنکھ اگر ضائع کرتا ہے تو اس کی قصاص میں آنکھ ضائع کرنے کا شریعت قانون بنایا۔ تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے قصاص تو دیت وصول کرتا ہے، تو 50 اونٹ رکھے ہیں۔ اونٹوں کی قیمت کا اندازہ آپ منڈیوں میں جا کر کریں گے، 50 اونٹ تھے دیت میں، ایک آنکھ کی قیمت۔ تو جس بندے نے یہ حرکت کر کے اپنی آنکھ کی قیمت کی ویلیو 0 پوائنٹ پہ لے آئے، گھر والا لوہے کی سلاخ مارے، آنکھ ضائع کر دے، نبی کریم نے فرمایا وہ حدر ہے، اب اس کی قیمت اور اس کی آنکھ بے قیمت ہوگی۔ یہ فیصلہ امام الانبیاء نے دیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے عزت کی حفاظت کا قانون، جان کی حفاظت کا قانون، مال کی حفاظت کا قانون شریعت نے بنایا ہے۔ اب نافذ کس نے کرنا ہے؟ ہم چلاتے ہیں جی حکومت نافذ کرے، حکومت بیچاری نے کہا، حکومت بھی تو ہم بناتے ہیں، ووٹ ہم دیتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی کھڑا ہو جائے، کوئی کسی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے ساتھی، اگر وہ الیکشن میں آ جائیں، کوئی بندہ ان کو ووٹ نہیں دیتا۔ جب ووٹ نہیں دیتا تو بعد میں کہتے جی ہمارے معاشرے میں اس قسم کے بندے پیدا ہونے چاہیے۔ کرنا کچھ نہیں، گھر سے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، لیکن سیدھا جنت فردوس میں جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو دین پڑھانے سکھانے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، تو نہ خواہش ہے، نہ اہتمام ہے۔ کہتے جی علماء نہیں ملتے، پہاڑی بس سمجھ ہی نہیں آتی باجی کو، علماء تو ملتے نہیں ہیں، منڈیاں لگتی ہیں علماء کی۔ معاشرے میں جب ہم نے اپنی اولادوں کو دین سکھانا نہیں ہے، دین پڑھانا نہیں ہے، تو علماء کہاں سے آئیں؟ یہ علماء منڈیوں میں نہیں بکتے، ان میں تو زندگی، جس طرح ایک جرنیل پہ بہت بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، سرمایہ خرچ ہوتا ہے، ایک عالم دین بننے پہ وہ آدھی صدی سے زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی بیچارہ دین کے میدان میں آ ہی جاتا ہے خدمت کے لیے، تو پھر اس کے سامنے جو مشکلات آتی ہیں، جو اس پر تبصرے ہوتے ہیں، جو اس کو لوگ جو اس کے ساتھ جو بہت بد سلوک کرتے ہیں، بد سلوکی، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ تو مقصد یہ تھا کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون فرمایا ہے، لکھ دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، کسی کی جان کو ضائع نہیں کو کرے گا، زندہ رہنے دو، مال کماتا کھاتا اس کو کھانے پینے دو، عزت اور شرف کے ساتھ زندگی گزارنے دو۔ ہاں اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو پھر ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا تو اس کے بدلے اور کو بندہ مروا دو، اس کو نہیں، جس نے کیا ہے اسی پر یہ کے ساتھ۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام الانبیاء کے پاس انہوں نے تھاپڑا مارو، ضرور مار دو تھاپڑا، کوئی گل نہیں، چلو ٹھیک ہو جائے گا۔ مخزومیہ خاندان معزز خاندان تھا مدینہ منورہ، اور معزز خاتون ہے، معزز خاتون ہے، عمر رسیدہ خاتون، چوری ہو گئی، اب چوری ثابت ہو گئی، کسی کو جرت نہیں ہے سفارش کرنے۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچا دینی چاہیے۔ اسامہ بن زید رسالت باب کے جو جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، زید بن حارثہ، ان کا بیٹا ہے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ۔ حدیث میں آتا ہے حب رسول اللہ، نبی پاک کے لاڈلے کا لاڈلا، محبوب کا محبوب، پیارے کا پیارا بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ۔ 9 عمر بچے تھے، ان سے کہا کہ ہماری بات ذرا نبی پاک تک پہنچا دیں کہ ہم سے معاوضہ کو پیسے کو سرمایہ لے لیں تو ہماری بزرگ خاتون کا ہاتھ نہ کٹے، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمارے خاندان کی وہ ناک کٹ جائے گی، کٹنا ہاتھ ہے، عزت والی ناک کٹے گی۔ تو امام الانبیاء یہ بات سن کر اتنا ناراض ہوئے
خفا ہوئے، اسامہ سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو میرا لاڈلا پیارا تو ہے لیکن اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو، تمہیں جرت کس طرح ہوئی کہ یہ بات کرنے کی؟ اور سن لو قانون یہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، معاذ اللہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی اور کیس میرے پاس آ جاتا تو میں رب کی قسم ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بڑا خاندان ہے جی، بڑے لوگ ہیں جی، بڑے پسند، کون ہیں بڑے؟ سارے انسان حضرت آدم اور حوا کی نسل سے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا اس کا ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا اس کا سٹیٹس بڑھتا جائے گا، باقی سارے کون ہیں؟ ثم رددنا اسفل سافلین، اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے نہ جانے اس کی تو کوئی اہمیت اور ویلیو رہی نہیں ہے۔ ظل سعیوں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کافشیں برباد ہو گئی، سارا کوئی کمائیاں ختم ہو گئی۔ تو قانون یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، مارا جائے گا، اور والعین بالعین، آنکھ ضائع کی ہے تو آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اگر وہ قصاص معاف کرتا ہے تو دیت 50 اونٹ ہوگی۔ والانف بالانف، اس طرح ناک کے بدلے نے کسی نے ناک کاٹ دیا، کتنے واقعہ ہوتے ہیں جی، انہوں نے ناک کاٹ دی ہے جی اپنی وہ عزیزہ کہ اس نے ایک جرم کیا تھا، یہ کس نے آپ کو بتایا کہ ناک کاٹو؟ سزائیں اور حدود اللہ اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہیں، جرائم کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں، کسی کی ناک کاٹنا، کسی کی جناب فلانی شے کاٹ دینا، یہ کس نے بتایا؟ دیر کی بات ہے، میں سرگود علاقے میں اپنا وہ ہمارا آبائی پرانا علاقہ تھا، میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں جو چودھری مخدوم خاندان کے بڑے چودھری موجود ہیں، تو انہوں نے مخالف پارٹی کے بندوں کو بلایا، جو ایسا سننے والی بات ہے، انہوں نے اپنے ڈیرے میں دکھایا یہ درخت ہیں، یہ یہاں یہ سلسلہ ہوا تھا، وہ جہاں لوہے کا سامان بنایا جاتا ہے نا، آئرن جس کو بولتے ہیں، اس کو اوپر رکھ کے تو تھوڑوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، بندوں کو منگوا کے اس آئرن پہ ہاتھ رکھ کے تو تھوڑوں کے ساتھ ان کے سارے جسم کو مار 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 کے بندے اس طرح مارے تھے۔ بندے اپنے طور پہ اپنی چدرا، اپنا ظلم، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے انسانیت کے ساتھ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، ننگا کیا جاتا ہے، زندوں کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ آپ کے علم ہوگا گجرات کے علاقے میں ایک لوگوں نے ایک نوعمر بچہ 10-12 سال کا بچہ، دونوں بازو کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی ہیں، بازو کاٹ دیے ہیں، ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ کیا یہ سلسلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے پھر نتیجے جو برے نکلتے ہیں وہ پوری معاشرت پہ اس کے حدیں قائم نہ کی جائیں اور ان کو سزائیں نہ ملیں تو پھر اس کے برے نتیجے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے۔ اگر ایک دانت کسی نے کسی کا توڑا ہے تو توڑو اس کا دانت، اس کو سمجھ آ جائے کہ دانت کی درد کتنی ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے والجروح کے ساتھ، اگر کسی نے زخمی کیا ہے تو جتنا زخم کیا اتنا زخم ہے، شریعت نے کوئی کمی کی ہے؟ آنکھ، ناک، کان، جان، ہاتھ، تمام کی بات فرما دی، اگر کاٹتا ہے تو آپ کاٹو۔ پھر فرمایا فمن تصدق بھی، جو بندہ اپنے قصاص کا صدقہ کر دیتا، چلو جی میں معاف کر دیتا ہوں، تو فرمایا فہو کفارۃ لہ، اتنا اس کے جرائم کا اللہ کفارہ بنا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے بندے یہ کہ اچھا جی اس نے تو معاف کر دیا تو اس کا مقتول کا کیا بنے گا؟ جس قانون اللہ نے بنوایا وہ اللہ ان کو راضی کر کے ان کو جزا دلوا دے گا، تیری سر پیڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانونوں میں سر پیڑ اپنی جو دیتے ہیں، اچھا جی اس کی لاجک بیان کریں، اچھا جی اس کا مقصد بیان فرمائیں، جتنی بات اللہ نے فرمائی ہے اللہ سے زیادہ سیاںا کون ہے؟ اور اس کے رسول سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا، تیری سمجھ آئے یا نہ آئے، اچھا جی مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ دلیل ہے؟ اچھا جی آپ کے لہجے میں فرق ہے، تیرے لہجے میں فرق ہے، تو آؤ نا قرآن کا لہجہ سنو کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نام لے لے کر فرمایا ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، فرمایا یہ قانون بنا دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو قوم ایسے فیصلے نہیں کرے گی جو اللہ نے نازل کر دیا، قانون بنا دیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہیں۔
وبال الظالمین من انصار، فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم کئی ظلم بن کر سامنے آئیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ مصیبتیں اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کا احترام نہیں کرتے، دعویٰ ضرور کرتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون، رسول پاک کے قانون جو بنائے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی موافقت سے، تو ہم ان کا نہ جانتے ہیں نہ احترام کرتے ہیں، بلکہ مرضی اپنی کرتے ہیں، اور جو اعتراضات ہیں وہ علماء بھی کرتے ہیں۔ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی جی، وہ پتہ نہیں جی کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ سے پہلی بار سنا ہے۔ تم پیدا ہوئے جوان میں کن وادی میں رہے ہو؟ کیوں تم نے نہیں سنا؟ کیوں تم نے نہیں پڑھا؟ جی ویسے نہیں پڑھا، تو پھر ویسے پھر سزا ملے گی نا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی مجھے موقع نہیں ملا، او باجی ویسے میں اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھا؟ مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں ایک مراسی بیان کیا کرتا تھا، جناب میں آپ کو بتاؤں، بیری مجھے 2 پروٹھے پکا کے دیتی، میں کھا لیتا، سال لے جاتا، میں سکھ اور ہندوؤں کے لڑکوں کے ساتھ یار بیلی ہم کھیلتے رہتے، اسکول نہیں جایا کرتے۔ اگر ہم 1-2 جماعتیں پڑھ لیتے، آپ چودھریوں سے مار نہ کھایا کرتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ اس دور میں بھی ہم 1-2 سکولوں میں جماعتیں جو کرتے ہیں، 1 جماعت پڑھی 2 جماعتیں پڑھی، تو پھر آج ہمارے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا۔ ہم نے والدین سے بھی غداری کی، اس حادثہ سے بھی غداری کی، اس کی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی ہم لوگوں سے شتر کھا رہے ہیں۔ اب جس بندے نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہمیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ مرضی آئی تو آ گئے، مرضی آئی تو آ گئے، جاگے سو گئے، آ گئے چلے گئے، کوئی پتہ نہیں ہو کیا رہا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد ان کے قدموں کے نشان پر، یعنی اسی نبوت، اسی رسالت، اسی نہج پر، اسی شریعت پر، اسی طریقے پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء ہیں؟ جناب داؤد آئے ہیں، جناب سلیمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ نبوتیں ملی، رسالتیں ملی، کتابیں ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہیاں دی، اور کچھ کے اللہ نے نام نہیں بتائے، چند رسول و نبیوں کے نام بتائے، نبی تو اور رسول بے شمار آئے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تو یہ بھی تورات کے مسائل، احکام، بیانات کی تصریح کرنے والے تھے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے کتنے انبیاء ہیں، وہ تورات کے مسائل ہی بیان کرتے رہے۔ جناب داؤد سلیمان کے علاوہ ان کو اللہ نے کتاب دی۔ تو اس طرح یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم آئے وہ بھی تورات کی تائید میں، تورات کے مسائل کو نافذ کرنے کے لیے۔ انجیل بھی حصہ ہی سمجھ لیں آپ تورات کے مسائل کا جو اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، جناب عیسیٰ کو ہم نے انجیل کی کتاب، توجہ کریں، پورے یورپ کے نام ہمارا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل ایک ہے کتاب جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تو یورپ میں آج 4 انجیلیں رائج الوقت ہیں، تمام کے نام الگ الگ ہیں، اور وہ حواریوں کے نام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انصاری اللہ، ان کے ناموں پر، اور 4 انجیلوں کا جو نقطہ نظر ہے، مسلک ہے، عقیدہ الگ الگ بیان کیا گیا۔ تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا، تم نے کیا بنایا۔ اور یہ بھی 4 اس لیے کہ انجیلیں اور بے شمار دی، اختلافات ہوئے، پھر رائج کے کو کرنا ہے۔ تو جس طرح مثالیں بیان کی جاتی ہیں یا حوالے دیے جاتے ہیں، اچھا جی ایک میز پہ رکھو، پھر اس کو ہلاؤ، جو نیچے گر جائیں گی وہ فارغ ہیں، جو اوپر رہ جائیں گی وہ نافذ کریں گے۔ یہ دین ہے۔ دین اسلام کی برتری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کتاب نازل ہوئی اسی طرح موجود ہے، اسی طرح قیامت تک رہے گی، کوئی رد و بدل، کوئی اس کا زیر زبر کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹی سی غلطی امام سے ہو جاتی ہے تو پیچھے مقتدی نہیں اس کو جان چھوڑ دے، اس کی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ جاتی ہے جناب کو کام گڑبڑ ہو گئی۔ اس طرح یہ تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے امام صاحب اللہ نہیں بولتے، تم بول گئے ہو، اللہ پاک ہے،
اللہ بے نیاز ہے۔ امام صاحب پھر ذرا کہتے بے امام صاحب کو اللہ توفیق دیتے ہیں، پھر اصلاح کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انجیل دی، اس کا ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، نور ایمان اس کو بولتے ہیں، روشنیاں موجود ہیں۔ تو روشنی کو ٹارچ والی روشنی، یہ روح جب تازہ ہو جاتی ہے، روح کے اندر تر و تازی آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ تو کہا نا کہ جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، ہوائیاں بدلتی ہیں، تو پھر وہ بندے کے چہرے پہ نکھار آتا ہے، اس چہرے پہ نور آتا ہے۔ جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جو سحری کے وقت بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والے بندوں کو چہروں پر اللہ تعالیٰ گلابی رنگ کا نور پیدا کر دیتا ہے، اور وہ پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء نے کہا کہ جس دور میں اسلاف علماء اچھے کردار والے لوگ تھے، لوگ دیکھ دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست جا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات کی تصدیق ہے، اس کے اندر سارے مسائل جو ہیں، وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت بھی ہے، اور متقی تقوی کا اختیار کرنے والوں کی نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ نور بھی فرمایا ہے، ہدایت بھی فرمایا ہے، نصیحت بھی فرمایا ہے، شرعۃ و منہاجا بھی فرمایا ہے، طریقہ بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ طریقہ بھی رکھا، نام اس کا راستہ بھی رکھو، نور بھی رکھا ہے، اور کیا دینا ہے؟ یعنی پھر بھی کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کو سمجھ آتی ہے کہ دو سموسے ہوں تو دہی پلے ہوں، وہ کھا لے اور پوری سمجھ آ جائے، یا حلوہ اور نان لو پوری سمجھ آ جائے۔ یہی تماشا بنایا وہ ساری زندگی، حلوہ مل جائے، نان مل جائے، ختم شریف آ جائے، جشن شریف تو ختم شریف، اللہ اللہ خیر چاہتے، اللہ تو سیدھا جنت۔ جس طرح بدتمیز ڈرائیوروں کے بارے میں کہتے ہیں جی کوئٹہ سے اللہ تو سیدھا جنت فردوس، یہ روٹ ہے جی کوئٹے سے اللہ تو سیدھا جنت فردوس۔ بے نہیں اسی طرح حلوہ کہو، حرام کہو تو سیدھا جنت، چلے جاؤ گے جنت میں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، تو چاہیے انجیل والے بھی فیصلے کریں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ اس میں نازل کیا ہے، اللہ کے قانون ضابطے جو اللہ نے بیان فرمایا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ باہر تو لوگ بڑے اچھے بنتے ہیں، ایک گھر جا کر گالیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، بیوی کو، جو سامنے آ جائے رگڑا دیا جا رہا ہے۔ تو سید الانبیاء نے قانون فرمایا اچھے وہ لوگ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، گھر سے کام شروع کرنا ہے، وہاں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، وہاں بیوی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ماڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو طریقہ باہر تو آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن گھر کیا کرتے ہو؟ سید الانبیاء نبی ابکار نے فرمایا انا خیر الاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ رسول پاک کے گھر کا کام کر دیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں، گھر میں پانی لا دیتے ہیں، بکری ہمسایوں کی بکری کا دودھ دو دیتے ہیں، اور ہم بڑ بڑ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ مسجد میں خادم کدھر گیا جی، یہ خادم بابری کتنے گئے جی، مرنت تو جے ہٹ ٹوٹے میں اٹھانی ہے نا، سب اٹھا کے ادھر رکھ دو، وہ بابا لب دے پھر تو بابری پتہ لگا سوٹا لان گئے۔ اس طرح ہے نا، سارے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں، اپنے اپنے موڈ میں سارے لگے ہوئے۔ تو ارشاد فرمائیں، توجہ ذرا فرمائیں، جو لوگ اہل انجیل والے میں فیصلے نہیں کریں گے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ نے تاکیداً فرمایا جو فیصلے نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو سارے نافرمان ہیں۔ تو جب اللہ کہہ دے یہ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، تو نجات کہاں سے ملے گی؟ مٹھائیاں ملیں گی، وہاں تحفے ملیں گے۔ ہم ایسے کرتے جائیں گے، ہم جنت میں نعرے مارتے جائیں گے، تو حساب کیسے نہ دینا ہے؟ تسی نعرے مارتے جاؤ گے، نعرے مار مار کے زندگی برباد کر دی۔ جب کو تو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ کسی جگہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا قانون سیکھو، آداب سیکھو، اللہ کی کتاب کے وظائف سیکھو،
اس کے اندر جو قوانین ہے اس پر عمل کرو، گھر میں نافذ کرو، اس کی ہمیں اللہ ہم معاف کر دے، وہ اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور آج کل اب جو نئی مصیبت شروع ہوئی ہے، پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس کی جو صوبائی حکومت ہے، مریم صاحبہ، اللہ تعالیٰ اس بی بی کو ہدایت نصیب فرمائے، اس بے غیرت نے یہ نافذ کر دیا ہے کہ موسیقی کے مقابلے کراؤ اسکولوں کالجوں میں۔ کیا مطلب ہے؟ بچیوں کو بلاؤ، وہ بھی گائے، وہ بھی گائے، وہ بھی سر کڈے، وہ بھی گانے سنائے، جو جیت جائے گی تو حکومت اس کو 20,000 سے لے کر 2 لاکھ تک انعام دے گی۔ یہ بے غیرتی کا درس دو تو پہلے چھتر تھوڑے پڑے ہوئے ہیں، پہلے بیسیاں اور بے غیرتیاں کر کر کے جو چھوٹی سزائیں ملی ہیں، ایک اور نمونہ بنا دو۔ یہ نہیں ہے کہ قراء کو بلاؤ، حفاظ کو بلاؤ، جو سونا پڑے گا ہم اس کو انعام دیں گے اور اس کو ویزا دیں گے تاکہ عمرہ کر کے یہ کرو۔ یہ کہو کہ علماء کرام جو بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نہ کوئی تنہا ہے نہ کوئی، ان کی تنہائیں مقرر کرو، وظائف مقرر کرو، لیکن یہ توفیق نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ خلیفہ ہارون رشید علماء کرام کی خدمت، بڑے بڑے علماء کے وظائف بیت المال سے، لیکن علماء کا بھی کردار یہ ہے کہ وہ ایسے مال بٹورنے کے لیے یا کوئی ایسے مسائل وہاں لے گا تو وہاں وظیفے حاصل کرنے کے لیے علماء، ان کی گزارش یہ ہے کہ اس سے اقدام کیے جائیں۔ اگر موسیقیاں، گانے، ماشاءاللہ یہ ادھر شروع ہو جائے تو بلاول کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ بی بی ادھر شروع ہو جائے تو بلاول کا معنی ہے رات کے راہ کی راگنی۔ رات کو جب کو گا رہا ہو تو اس میں سریں نکالے، یہ سر کا نام ہے۔ آپ یہ شروع کر دو اور امارات والے، دبئی والے مندر بنانے شروع کر دو، پھر اللہ تعالیٰ کی سزائیں دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ یہ جزیرہ ہے، امارات یہ ادھر ریاستیں ہیں، جزیرہ ہے، دائیں بائیں سمندر ہے سارا، تو اللہ تعالیٰ جزیروں کو سمندر میں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلیوں سے کتنے لوگ مرے ہیں؟ اگر یہ بجلی شارٹ ہو جاتی ہے، حافظ صاحب کہتے شارٹ شوٹ جان دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی بجلی آسمان سے آ جائے تو اس شارٹوں کا کتب بھی نہیں اس کو سنبھال سکتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اپنے غیظ و غضب سے ہلاک نہ کرے۔ اس بجلی سے بچ جاؤ گے تو اللہ کی بجلیوں سے کون بچے گا؟ اللہ کی سزاؤں سے کون بچے گا؟ یہ سزائیں ہیں باقاعدہ۔ بتوں کو نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کیے گئے، تو جہاں بتوں کو نکالا گیا انہوں نے بت گھر وہاں پیدا کر دیے، مندر بنا دیے، اور محمد بن سلمان نے ہندوؤں کو دعوت دی کہ خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرا دی۔ جب ہمارے یہ رویے ہو تو فرمایا قانون جو اللہ نے بنایا وہ نافذ نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ، اللہ بھی بری ہے رسول مشرکین کو اللہ کے گھر کے قریب کوئی آنے نہ دے۔ ایک دعوت دے دے کہ اللہ کے گھر کے اندر سیریں کرا رہے ہیں اور کاریں کر رہے ہیں، تو پھر کہتے جی اللہ تعالیٰ باہر سے پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ ان صحراؤں میں جہاں پانی کا قطرہ نہیں ہوتا وہاں اللہ نے دریا چلا دیے، اور دریا بھی ایسے چلائے ہیں کہ وہ جس طرح تنکے بہتے ہیں نا، گاڑیاں اس طرح تیر رہی ہیں۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم اللہ کی پاک کتاب کو سمجھیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اس کتاب میں نازل کردہ جو قوانین ہے اس میں یہ فیصلہ کر دیا، لکھ دیا ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہوگی، یعنی کوئی کسی کی جان ضائع کرے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی جان کے بدلے جان کو مارا جائے گا، ضائع کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہوگی، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہوگا، والجروح قصاص، اور زخموں کا انتقام بدلہ قصاص ہوگا۔ فمن تصدق، بھی جو زخمی ہے جس کو کسی نے دیا ہے زخم، اگر وہ اس کا قصاص نہ لے، معاف کر دے، صدقہ کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو اس کے لیے کفارہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اس کے جرائم میں سے وہ معافی دے دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں فیصلہ کرتا، یہ نہیں فیصلہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
وہ سب لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور ان رسولوں کے بعد ان قدموں کے نشان پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، یعنی ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو رسول بنایا۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو اس کے سامنے تھا، تورات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے سارے مسائل، سارے احکامات کی تصدیق فرمائی کہ یہ من اللہ ہے اور سچ ہے۔ وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے انجیل دی، اللہ فرما رہے ہیں، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی، یعنی رہنمائی بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے کا، یعنی تورات کے مسائل بھی جو ہیں مسائل انجیل میں، وہ انجیل والے مسائل تورات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے فیصلہ کریں انجیل والے بھی، کیا؟ بما انزل اللہ فی، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ، اور جو کچھ جو نہیں فیصلہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سب لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم، نافرمانی اور کفر و شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معاف